آپ جانتے ہیں کہ تہجد کے وقت ہر حال میں اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کیوں ضروری ہے، اور جو شوہر تہجد کے وقت بیوی سے ملاپ کرنا ضروری سمجھتے ہیں ان کو 5 بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ان فائدوں کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آخر تہجد کے وقت ہم بستری کے اندر کون سا ایسا راز چھپا ہے جو اس وقت کیے گئے ملاپ کو باقی تمام اوقات سے مختلف بنا دیتا ہے؟ آخر کیوں کچھ لوگ تہجد کے ٹائم کے ملاپ کے بعد اپنی بیوی کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے؟ اسی لیے آج ہم اس راز کو کھولنے جا رہے ہیں کہ آخر تہجد کے وقت کی کیا خاصیت ہے، اس وقت ملاپ کرنے سے کون سے ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو ایک لمحے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف لے چلتی ہوں۔ ایک ایسا وقت جب صبح کا ایک عمل پورے دن کو بدل دیتا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر صبح تہجد کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا ضروری تھا، مطلب فرض تھا۔ یہ بات آج تک آپ لوگوں نے کسی عالم سے نہیں سنی ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں تہجد کی نماز کے فوراً بعد بیوی سے ملاپ کو نہایت اہم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں تہجد کی نماز کے فوراً بعد بیوی سے ملاپ کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا تھا؟ آخر تہجد کے وقت بیوی سے ملاپ کیوں ضروری تھا؟ اس کے لیے آپ مجھے تھوڑا سا وقت ضرور دیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر پتہ چل سکے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے پوری قوم کو تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر زنا کی بیماری عام ہو چکی تھی۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، وہ چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ ہر طرف بے حیائی پھیل چکی تھی، شرم و حیا ختم ہو چکی تھی، اور لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ فخر سے کرتے تھے، اور وہ زنا بھی کسی عورت سے نہیں کرتے تھے بلکہ لڑکوں سے کرتے تھے۔ یعنی ان کا نفس اس قدر بگڑ چکا تھا کہ فطرت کے خلاف راستہ اختیار کر چکے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی خوبصورت لڑکا نظر آ جاتا تھا تو اس کے پیچھے دیوانہ وار پڑ جاتے تھے، نہ عزت کا خیال نہ انسانیت کا لحاظ، کبھی زبردستی کرتے، کبھی پیسے دے کر اپنی خواہشات پوری کرتے، اور یہ سب کچھ کھلے عام ہوتا تھا۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، بلکہ جو جتنا بڑا گناہ کرتا وہ خود کو اتنا ہی طاقتور سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن 2 خوبصورت بہن بھائی کہیں جا رہے تھے۔ وہ ایک معصوم سفر تھا، انہیں یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس بستی سے گزرنے والے ہیں۔ جاتے جاتے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی امت کے ایک بہت بڑے شہر میں سے گزرے جس کا نام تھا سدوم۔ جیسے ہی اس شہر والوں نے ان دونوں خوبصورت بہن بھائیوں کو دیکھا تو لوگوں کی نظریں فوراً اس خوبصورت لڑکے پر جا ٹکی۔ سب دل بے قابو ہو گئے، چہروں پر ہوس نظر آنے لگی، لوگ ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔ ماحول ایسا بن گیا جیسے کوئی شکار سامنے آ گیا ہو، اور سب کے دماغ میں ایک ہی بات دوڑ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکے یا اس لڑکے سے شہوت پوری کی جائے۔ میرے بھائیوں، حیران کن بات یہ بتاؤں کہ یہ دونوں بہن بھائی اصل میں فرشتے تھے، اور یہ وہ فرشتے تھے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب ڈھانے آئے تھے، مگر لوگوں نے انہیں عام انسان سمجھ لیا۔ ان کی خوبصورتی دیکھ کر قوم لوط کے دلوں میں ہوس اور زیادہ بڑھ گئی۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا، وہ نہ حق کو پہچان رہے تھے اور نہ ہی آنے والے عذاب کو محسوس کر رہے تھے۔ اب دونوں خوبصورت بہن بھائیوں کے پیچھے کچھ لوگ چل پڑے، اور وہ بھی عام چلنا نہیں بلکہ دیوانوں کی طرح، جیسے شکار ہاتھ آ گیا ہو۔ ان کی نیتیں خراب تھیں اور دلوں میں گندی خواہشات بھری ہوئی تھیں۔ جب دونوں بہن بھائیوں نے یعنی ان فرشتوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو وہ بھی فوراً تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ان فرشتوں کے قدم تیز ہو گئے، دل میں یہ خیال آیا کہ کسی محفوظ جگہ تک پہنچ جائے۔ بھاگتے بھاگتے وہ سیدھا اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام نے ان دونوں خوبصورت بہن بھائیوں کو دیکھا تو حضرت لوط کے چہرے پر فکر ظاہر ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ خاص مہمان ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جان گئے کہ اگر ان کی قوم کو ان کا پتہ چل گیا تو بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت لوط نے دل ہی دل میں کہا کہ کہیں درندے ان خوبصورت بہن بھائیوں کے پیچھے نہ آ جائیں، یہ لوگ میری بات تو مانتے نہیں، کہیں میرے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر حضرت لوط نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور ان دونوں بہن بھائیوں کو کمرے کے اندر چھپا دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے، شور مچانے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ لوط کے گھر کے اندر 2 خوبصورت لوگ داخل ہوئے ہیں اور ہم انہیں لینے آئے ہیں، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام باہر آئے اور نہایت درد کے ساتھ کہا کہ اللہ تمہیں غارت کرے، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، یہ کہیں جا رہے ہیں، تم ان کا پیچھا کرتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں رب کا خوف نہیں؟ مگر ان لوگوں نے بے حیائی سے جواب دیا کہ ہم تو اپنی شہوت پوری کرنے آئے ہیں۔
ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں، ہمیں نہ گناہ کا ڈر ہے نہ عذاب کا۔ شہوت پوری کرنے سے کیا ہوتا ہے، کون سا گناہ ہوتا ہے اور کون سا اللہ کا عذاب برسے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم پر اللہ کا عذاب ضرور برسے گا، تم اس گناہ سے باز آ جاؤ، یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ مگر قوم نے ہنس کر کہا یہ سب جھوٹ ہے، کبھی آسمان سے بھی عذاب برسا ہے، تم ہمیں نہیں ڈرا سکتے، ہمارا وقت ضائع نہ کرو، ان دونوں خوبصورت انسانوں کو ہمارے حوالے کر دو یا ہمیں کمرے کے اندر جانے دو۔ پھر ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو آواز دی، اس کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرنے لگے کہ اپنے شوہر یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بولو ہمیں کمرے کے اندر جانے دے، تمہارا شوہر ہمیں کیوں روک رہا ہے، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہمیں اپنا شوق پورا کرنے دو۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان درندوں کے ساتھ مل گئی، بجائے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے باہر والے لوگوں کے لہجے میں بولنے لگی۔ بیوی کا دل بھی سخت ہو چکا تھا، وہ بھی حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ہاں دروازہ کھول دو، انہیں جانے دو، تم کیوں ان لوگوں کو روک رہے ہو، یہ تو اپنی مرضی سے آئے ہیں، انہیں جانے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان کا دل ٹوٹ گیا، انہوں نے فرمایا اے میری بیوی اللہ تمہیں غارت کرے، تم پر عذاب برسے، تم نے حق کا ساتھ چھوڑ کر باطل کا ساتھ کیوں دیا۔ یہ سن کر بیوی اور زیادہ طنز کرتے ہوئے ہنسنے لگی، کہنے لگی کون سا عذاب، بھلا آسمان سے بھی کوئی عذاب نازل ہوا ہے، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، ان لوگوں کو لطف لینے دو، انہیں مت روکو۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگے اور رو رو کر کہنے لگے اے اللہ کیا نبی کی بیوی بھی ایسی ہو سکتی ہے، کیا اتنی بڑی آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ وہ اپنی بیوی پر افسوس کرنے لگے اور دل میں درد لیے کھڑے رہے، اور اسی حالت میں ان کے آنسو جاری تھے کہ اچانک اندر سے ایک آواز گونجی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، ان دونوں خوبصورت بہن بھائیوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پریشان مت ہوں، ہم انسان نہیں ہم تو فرشتے ہیں، اور یہ بدکار لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آج یہ سب اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے، آج ان کے گناہوں کا حساب ہونے والا ہے۔ اس طرح کریں کہ آپ ان سب کو اجازت دے دیں کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے پر سکون آ گیا، وہ مسکرانے لگے اور مسکرا کر کہنے لگے اے لوگو تم سب کو میری طرف سے اجازت ہے کہ تم کمرے کے اندر داخل ہو سکتے ہو، جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ یہ سن کر لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، یہ وہ لوگ تھے جو ہوس کے پجاری تھے، شہوت کے پجاری تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ خبر سنی کہ حضرت لوط علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ بلا جھجک تم کمرے کے اندر جا سکتے ہو اور خوبصورت انسانوں کے ساتھ کھیل سکتے ہو، تو سب لوگ ایک دم کمرے کی طرف بڑھنے لگے، دروازے پر ہجوم لگ گیا اور ہر کوئی سب سے پہلے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، دھکے دے رہے تھے، شور مچا رہے تھے، آنکھوں میں ہوس اور دلوں میں گناہ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، اچانک منظر بدل گیا، وہ خوبصورت چہرے جن کے لیے وہ دیوانے ہوئے جا رہے تھے اب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور اسی لمحے اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ ان سب درندوں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، چیخیں مارنے لگے، کوئی دیوار سے ٹکرا رہا تھا، کوئی زمین پر گر رہا تھا، کوئی دروازہ تلاش کر رہا تھا مگر راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ جو لوگ ابھی چند لمحے پہلے ہنس رہے تھے وہ اب چیخ چیخ کر مدد مانگ رہے تھے، مگر کوئی سننے والا نہ تھا، کوئی بچانے والا نہ تھا، نہ کوئی سہارا دینے والا۔ اسی حالت میں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ اس بستی کے اندر بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اپنے ماننے والوں کو لے اور یہاں سے چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی، انہوں نے فوراً اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج رات اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جس نے بچنا ہو وہ میرے ساتھ چل پڑے، وقت بہت کم ہے، دیر نہ کرو۔ کچھ لوگ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی بات پر ایمان رکھتے تھے، وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، گھروں کو چھوڑا، سامان چھوڑا اور نبی کے ساتھ چل پڑے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ نبی کی بات سچی ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بھی آواز دی، کہا کہ تم بھی میرے پاس آؤ، آج رات عذاب آنے والا ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ مگر لوط کی بیوی اور لوط کے بیٹے نے طنز کرتے ہوئے کہا کون سا عذاب، یہ سب تمہارے ڈرامے بازیاں ہیں، ہم کہیں نہیں جانے والے، ہم یہاں ٹھیک ہیں، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت درد کے ساتھ کہا دیکھ لو، بعد میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا، اس وقت پچھتاوا فائدہ نہیں دے گا۔ مگر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا جب عذاب ہی نہیں آئے گا تو تمہارے بچانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نہ ڈراؤ، ہم نہیں جانے والے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک آخری نظر ان پر ڈالی، دل میں دکھ لیا اور پھر اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے، کیونکہ اب فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ کا حکم ٹلنے والا نہیں تھا۔ پھر رات کے آخری پہر زمین کانپنے لگی، اچانک زوردار دھماکہ ہوا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی، پوری بستی الٹ دی گئی۔ وہ لوگ جو گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، جو نصیحت کو مذاق سمجھتے تھے، سب اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور یہ منظر قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن گیا کہ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب اسے
ایسے پکڑتا ہے کہ وہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں پاتا۔ میرے بھائیوں، جانتے ہو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں صبح تہجد کے وقت ہم بستری کرنا کیوں ضروری سمجھا جاتا تھا؟ وہ اس لیے کہ جب کوئی شخص صبح سویرے اپنی بیوی سے ملاپ کر کے باہر نکلتا تھا تو اس کا دل پرسکون ہو جاتا تھا، اس کا نفس قابو میں آ جاتا تھا، اور پھر اس کی نظر چاہے کتنی ہی خوبصورت لڑکوں پر پڑتی یا کسی دلکش منظر پر پڑتی تو بھی اس کے اندر شہوت نہیں ابھرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی جائز خواہش پوری کر چکا ہوتا تھا۔ اگر شہوت آتی بھی تھی تو بہت کم آتی تھی ان لوگوں کی نسبت جو صبح سویرے ملاپ نہیں کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں بات ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے۔ یہی بات ہے، ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی خوبصورت عورت کو دیکھو اور تمہارے اندر خواہش پیدا ہونے لگے، تمہارا دل بے قابو ہو جائے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم فوراً اپنے گھر جاؤ، اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اپنی جائز خواہش کو پورا کرو تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے، تمہاری خواہش ختم ہو جائے اور تم گناہ سے بچ جاؤ۔ کیونکہ اسلام انسان کو روکنے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح اور پاکیزہ حل بھی دیتا ہے تاکہ انسان پاکیزہ زندگی گزار سکے اور اپنے رب کو راضی کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ تہجد کے وقت اپنی بیوی سے ملاپ کرتے ہیں ان کا پورا دن خوشگوار گزرتا ہے، ان کے گھر میں سکون رہتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ خوشگوار موڈ میں رہتا ہے، بیوی بھی دل سے خوش رہتی ہے، دماغ فریش رہتا ہے، اور انسان پورا دن کسی گناہ کی طرف جانے سے بچا رہتا ہے کیونکہ اس کا دل پہلے ہی مطمئن ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، صبح سویرے تہجد کے وقت ملاپ کرنے کے 5 بہت بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے اور رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مردانہ صحت کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں اور بیوی کو زیادہ دیر خوش نہیں کر پاتے، اگر وہ تہجد کے وقت یہ ملاپ کریں تو وہ لمبا وقت لگا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو اچھی طرح سے خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جسم پرسکون ہوتا ہے اور دماغ کسی پریشانی میں نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اولاد ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، حمل ٹھہرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تہجد کے وقت بیوی سے ملاپ ضرور کریں، کیونکہ یہ وقت جسمانی اور ذہنی طور پر بہترین وقت ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ پورا دن فریش رہتا ہے، اس کی سوچ صاف رہتی ہے، وہ کام بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی توانائی آ جاتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کی نظر پاک رہتی ہے، اس کا دل بھٹکتا نہیں اور وہ پورا دن اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر تم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ تو میرے بھائیوں، اگر تم بھی اپنی بیویوں کو خوش رکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دن بھی خوشگوار گزرے اور تمہاری بیوی بھی تم پر خوش رہے، تو تمہیں چاہیے کہ تہجد کے عظیم موقع کو مت گنواؤ، اس وقت فائدہ حاصل کرو، تہجد کی نماز پڑھو اور پھر بیوی کے ساتھ ملاپ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھو۔ جیسے ایک پیاسا انسان اگر صبح سویرے ٹھنڈا پانی پی لے تو اس کا جسم پورا دن تازہ رہتا ہے، اس کے اندر ایک نئی جان آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک شوہر تہجد کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور ملاپ کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے جسم کو طاقت ملتی ہے اور اس کے رشتے میں ایسی مٹھاس آتی ہے جو پورا دن اس کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ رات کو دیر تک موبائل چلاتے رہتے ہیں، فضول ویڈیوز دیکھتے ہیں، گناہوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور جب تہجد کا وقت آتا ہے تو وہ گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں، ہمارے گھر میں محبت کیوں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سکون خود نہیں آتا، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور تہجد کا وقت وہ خزانہ ہے جو اگر تم ضائع کر دو گے تو پھر پچھتاوے کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے جاگ جاؤ، اپنی زندگی کو سنوار لو، اس وقت کی قدر کرو اور اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرے، ہر میاں بیوی کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔